إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کے دوسرے جمعہ میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پر قیام اللیل، تہجد اور تراویح، اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور آج کل تراویح کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، انشاءاللہ اس ان عناصر پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کام کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ سجدہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاجز اور منکسر المزاج بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مومن وہ ہوتے ہیں جو رات میں اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو کر، اور اس کے عقاب سے ڈرتے ہوئے ہم نے ان کو جو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں کیا چھپا کر رکھا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو نیک عمل کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر عبادت کرنے کے لیے اپنے بستر کو، اپنے بیوی کو، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ دوسری حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو رمضان میں تراویح اور تہجد پڑھتا ہے اس کے بھی گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شب قدر میں یعنی آخری تاخراتوں میں قیام کرتا ہے اس کے بھی گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانن کا لفظ بتایا، یہ بتانے کے لیے کہ بندہ جب بھی تراویح پڑھتا ہے یا رمضان میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے اسے تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اس کے وعدے کی تصدیق ہونا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھنا چاہیے، اور رمضان کی یہ عبادتوں میں ریاکاری کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساباً کا مطلب یہ بتایا علماء نے کہ بندہ اگر تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، قیام اللیل کرے، اس کا مقصود جو ہے رضا الہی ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، تہجد
قیام اللیل اور تراویح، کیا یہ سب ایک ہی لفظ ہیں یا اس کا معنی الگ الگ ہے؟ تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا تراویح کا مطلب سنیے، تراویح کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں رات کے ابتدائی حصے میں مصلی حضرات کا خیال کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تراویح کہلاتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں تراویح کا مطلب آرام کرنا، 2 رکعت پڑھنا، بیچ میں تھوڑا گیپ لینا، پھر دوسرے رکعت پڑھنا چاہیے، اسی لیے کہ اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اگر یہ نماز غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد بھی کہتے ہیں، اور سب کو ملا کر قیام اللیل کہا جاتا ہے، اور عرب وغیرہ میں قیام اللیل ہی مکمل طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں تراویح کی نماز 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا اگر دن کی طرح 4 رکعت نماز پڑھے تو غلط ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی جو بھی نماز ہوگی 2 رکعت ہوگی، تو 4 رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قیام اللیل، تہجد، تراویح اس سے پہلے نبیوں نے بھی پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب وہ حالت حمل میں تھیں بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تو اللہ نے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو لمبا قیام کر، رکوع کر، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور اسی طریقے سے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داؤد علیہ السلام بھی راتوں میں تہجد اور قیام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الصلاة الى اللہ صلاة داؤد علیہ السلام وكان ينام نصف اللیل ويقوم ثلثه وينام سدسه۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے داؤد کا روزہ پسند ہے ویسے داؤد کی عبادت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام؟ رات کا آدھا حصہ سو جاتے، پاؤ حصہ قیام کرتے۔ تو اس طریقے سے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر داؤد علیہ السلام رات کا آدھا حصہ سو جاتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیزار بھی نہیں ہوتا، ایک طرف نیند نفس کا جو حق ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، اور رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تو کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو جاتا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں التہجد فی اللیل من افضل العبادات، کہا کہ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز اور قیام اللیل یہ افضل عبادت ہے۔ وہو افضل العبادات بعد الفرائض، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو وہ تراویح ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ اور یہ تہجد ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں عشاء کے بعد فوراً پڑھ لیتے ہیں، مگر رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ فصلاۃ اللیل افضل من صلاۃ النہار ولا سیما فی الثلث الاخیر من، کہا رات کے آخری حصے میں پڑھنا بہت اچھا ہے، رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لینا بھی اچھا ہے، مگر رات کے آخری حصے میں پڑھنا کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ بھی تھا۔ میں آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، یوسف کے ساتھ کیا ہوا دنیا سب جانتی ہے۔ جب سارے بھائیوں کو ندامت اور افسوس ہوا تو اس وقت سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان ہم نے گناہ کیا، ہم نے آپ کے خوبصورت بیٹے کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جب بیٹوں نے باپ سے استغفار کا مطالبہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں جب رات کا آخری حصہ ہوگا تو میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتری وہ 2 قسم کی ہیں، مکی دور کی آیتیں، مدنی دور کی آیتیں۔ مکی دور کی آیتوں میں یہ تہجد، یہ تراویح اور قیام اللیل پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ حکم دیا گیا۔ بعض اہل علم تو کہتے ہیں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ فرض ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے ابتدائی دور میں یہ
یہ قیام اللیل کرنا فرض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت بھرے الفاظ میں خطاب فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے رات میں تھوڑا قیام کرو۔ کتنا کرو؟ آدھا کرو یا اس سے کم کرو، مگر قیام اللیل نہ چھوڑو۔ اور قیام اللیل میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ تراویح میں ہم بھی قرأت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تراویح میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، مگر قرآن پڑھنے کی وہ کیفیت مطلوب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تراویح میں وہ قرأت مطلوب ہے جو حضرات صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں سورۃ الدہر کے آخری میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے آخری حصے میں آپ اس کے سامنے سجدہ کرو، لمبا قیام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بڑے پریشان رہتے تھے، کفار مکہ آپ کو بہت ستاتے تھے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ اپنے ذہنی تناؤ کو، ٹینشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ تہجد کی پابندی کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی فرماتا ہے اگر تم سجدہ کرو گے تو سجدے کی حالت میں وہ تم کو دیکھتا ہے، ذرا اس بات کا تصور بھی کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم۔ اور کبھی تو مکی دور میں یہ بھی کہا گیا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود۔ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی نماز پڑھو، رات کے آخری حصے میں سجدے کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہا رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھو، اگر تم تہجد پڑھو گے تمہارے لیے نفل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ ہم اذان کی دعا میں اس کو پڑھتے ہیں۔ مقام محمود وہ ہے جس کے لائق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا لہا۔ معزز حاضرین، یہ تہجد متقی اور جنتی لوگوں کی صفات ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ رمضان نہیں غیر رمضان میں بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ جب رمضان کا موقع آتا ہے تو تہجد کی پابندی میں اور دوام آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے پہلے رکوع میں متقی اور جنتی لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ اللہ کے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں متقی اور جنتی مرد و عورتوں کی صفت بتائی۔ رات میں ان کا سونا کم ہوتا ہے، جب بھی سوتے ہیں ان کی ہمیشہ فکر یہ رہتی ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے رب کو کیسے منا لے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تتجافى جنوبهم کہہ کر بھی مومنین کی مکمل طور پر تعریف فرمائی۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو رات میں اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے سونے کا لائف اسٹائل کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ آج کل ہمارے پاس اپنی زندگی کو آرام بنانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یاد رکھیے ان وسائل زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس اے سی ہو، ہمارے پاس گدا ہو، آرام کے لیے سونے کی نیند ہو، مگر یہ تمام سونے کے لیے تو صحیح، اگر یہ وسائل تقرب الہی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو مکمل طور پر بندے کو جو ہے سیدھی سادھی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اللہ کا انداز دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف فرماتا ہے۔ ایک طرف تہجد پڑھو تو کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا بہترین جو ہے تیار کر رکھا ہے جنت میں وعدہ، لہٰذا تم اس کو دنیا میں جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کر رکھا ہوں، کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تنہائی میں بیٹھ کر ان نعمتوں کے بارے
بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حق ادا کرنے والوں میں سب سے آگے تھے، اسی لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قطن الفاظ میں کرتے ہیں یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استقلت بالمشرکین المضاجع، مطلب یہ ہوا جب کفار و مشرکین اپنے بستروں پر آرام سے بھاری نیند میں سوتے رہتے ہیں، ایسے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تہجد پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں تہجد پڑھنے جو مسجد میں آتا ہے وہ آدمی، وہ مسلمان افضل ہے اس مسلمان سے جو باہر رہتا ہے، جو پڑا رہتا ہے دکانوں میں، جو ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کمپیئر کیا سورہ زمر میں، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ایک مرتبہ استاد محترم ڈاکٹر عبداللہ جولو ممری مدنی رحمہ حفظہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر کر رہے تھے، انہوں نے اس آیت میں 3 باتیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے تہجد پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات بتائی، مومن جب راتوں میں کھڑے ہو کر لمبا قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، کبھی وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو جاتا ہے، کبھی وہ اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی، دیکھیے تیسری چیز یہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا ایسے لوگ ہی عقل مند ہیں۔ دنیا میں کون لوگ عقل مند ہیں؟ ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، جو دوسروں کو ڈراتا ہے۔ شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر کیا فرمایا؟ تہجد کی پابندی کرنے والوں کو عقل مند بتایا۔ اور اس آیت میں تیسری بات اللہ نے یہ بتائی، قیام اللیل کرنے والے ہمیشہ نیک لوگ اور علماء ہوتے ہیں۔ علماء کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے آپ، چاہے وہ صحابہ ہوں اور اس دور تک کے علماء کے بارے میں پڑھیں گے آپ، جب ان کا انتقال ہوتا ہے ان کی زندگی ترتیب دینے والے یہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ صوم و صلاۃ کے پابند کے ساتھ قیام اللیل بھی پڑھتے تھے۔ جب وہ بندہ قیام اللیل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر نور ڈالتا ہے، اس کی باتوں میں وہ حکمت آتی ہے جو دوسروں کے باتوں میں وہ حکمت نہیں آ سکتی۔ اور اسی طریقے سے تہجد کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، چند حدیثوں کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست جب وجود میں آتی ہے سب سے پہلے اسے توحید کو پرفیکٹ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ نے اپنے صحابہ کے عقیدے کو پہاڑ جیسا مضبوط بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ اہل کتاب میں سے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، مجھے بڑی تڑپ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیف دیکھوں۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اہل کتاب میں سے بعد مسلمان ہو گئے، جیسے ہی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا معلوم ہو گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے آپ نے ایک اسلامی کامیاب ریاست میں رہنے والوں کو کن باتوں کی نصیحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہا ایک اسلامی ریاست کب پرکھتی ہے، کب جو ہے پروان چڑھتی ہے؟ آپ نے فرمایا اسلامی ریاست کی بنیاد اگر محبت پر ہو تو محبت پیدا کرنے کے لیے اسلامی معاشرے میں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ آپ نے دوسری بات بتائی، کہا صلہ رحمی کرو، ماشاءاللہ اسلامی معاشرہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے اگر کوئی بھی اسلامی معاشرہ اگر نیک ہو تو کہا رات میں نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، یہ قیام اللیل، یہ تراویح بندے میں جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ذرا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد پڑھتے، اتنا تہجد پڑھتے کہ آپ
آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کسی جگہ بڑھ گئے تو بولتے پاؤں میں چمٹیاں پکڑ لیے، پاؤں جو ہے جھم کر رہا بولتے۔ ذرا تصور کیجئے یہ ایک رکعت میں 6 پارے پڑھنے کی کیا ہمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنا رحم آتا بیوی کو اپنے شوہر پر۔ اب کبھی کبھی تو عائشہ پوچھ دیتی یا رسول اللہ کی خاطر اتنا تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کا جواب سنو کیا کہتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ جو جسم دیا ہے 300 جوڑ دیے ہیں، یہ کیوں دیے ہیں؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اگر ہم قیام اللیل کریں گے گویا ہم اپنے 360 اعضاء کا بھی اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک دیکھیے آج کل تو ایسا ہے لوگوں کو برے خواب بہت پڑتے ہیں۔ برے خوابوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین نسخہ بتایا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، غور سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، میری شادی نہیں ہوئی تھی، ایسا کرتا تھا میں کبھی مسجد نبوی میں سو جاتا تھا۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں سو سکتے ہیں۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے لوگ سوتے ہیں فوراً مؤذن آ کے اٹھا دیتا نہیں۔ جیسے مسجد میں لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے ہوتا ہے ویسے کوئی رات میں آرام کر لے، تھوڑی دیر آرام کر لے تو اسے نہیں اٹھانا چاہیے۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں رات میں آرام کرتا تھا، ایک دن ایسے ہوا 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے پکڑ کر جہنم کے کنارے لے گئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، فوراً نیند کھل گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے یہ کیا ماجرا ہے؟ مسجد میں سویا ہوا ہوں، وہ بھی مسجد نبوی، اس میں برا خواب نظر آ رہا ہے۔ میں نے کیا کہا، اس خواب کی تعبیر سب سے اچھی تو رسول اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن پوچھنے کا طریقہ دیکھو۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب اپنی بہن حفصہ کو بتایا اور حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیوی ہیں۔ تو جب حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے خواب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کہا عبداللہ ابن عمر تو بہت اچھے آدمی ہیں، کتنی اچھی بات ہے کہ وہ قیام اللیل کرتے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں یہ واقعے سے پہلے، اصل میں دیکھیے یہ اس واقعے سے پہلے میں تہجد پڑھتا تھا، بیچ میں نے تہجد چھوڑا تو مسجد میں مجھے ڈراؤنی خواب نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کہا تہجد کا اہتمام کرو۔ تو سالم رضی اللہ رحمہ اللہ جو عبداللہ ابن عمر کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے اپنے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑا۔ اس حدیث کی تشریح میں ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ کو جو ہے میں نے یہ کہتے سنا لوگو اگر برے خواب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو۔ اور عبداللہ ابن عمر بڑے شہداء یہ سنت، کبھی بھی وہ اپنے غلام سالم سے یا نہیں تو اپنے بیٹے سالم سے یا اسی طریقے سے اپنے غلام نافع سے کہتے تہجد کو اٹھاؤ، تہجد کو اٹھتے اور نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے ذرہ ہلکا آرام کرتے، جیسے ہی اذان ہوتے رہتی اس وقت استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ معزز حاضرین یہی تہجد کی نماز ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ آج بھی ہم ایک دن میں 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں مگر ان رکعتوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے چکھا، ان رکعتوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو صحابہ کرام نے چکھا۔ مجھے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے ان نمازوں کو پڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کے بجائے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کل تو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں اور ان کے غلطیوں کو دیکھ کر بس ہو جا رہے ہیں، بولتے ہیں بچے نہیں چاہیے، بچے بس ہیں اور ان بچوں پر بد دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے عالم دین کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا اگر آپ اپنے بچوں میں نیکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی تابعداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، 2 طریقے ہیں، یا تو اپنے بچوں کو عمرے پہ لے جاؤ، ان مقدس مقامات کی زیارت کراؤ تو تمہارے بچوں کے دلوں پر ماشاءاللہ اچھا اثر ہوگا۔ دوسرا نسخہ یہ ہے اپنے بچوں کے لیے رات میں تہجد میں دعا کرو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کے مستقبل کو کیسے روشن فرماتا ہے۔ یہی تو تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، جب ان کی بینائی چلے گئی رات میں تہجد میں اٹھ کر اتنا دعا کرتی کہ پورا جانماز بھیگ جاتا۔ ایک دن وہ تہجد پڑھ کے رو کے دعا کر کے سو گئے۔ سیرت لکھنے والوں نے لکھا ابراہیم علیہ السلام امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ کے خواب میں آتے ہیں اور
بولتے ہیں اے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے محمد ابن اسماعیل البخاری کی نگاہوں کو لوٹا دے گا۔ ویسے ہی ہوا، یہ خواب دیکھا، فوراً اٹھے تو کہتے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا محمد ابن اسماعیل البخاری اپنے جگہ سے اٹھ کر وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا اپنے بچوں پر لعن طعن کرنے کے بجائے تہجد میں کی جانے والی دعائیں ماشاءاللہ ماں باپ کی دعا، رمضان، جمعہ، یہ تمام مل کر بچوں کے مستقبل کو بنا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کی پابندی دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرمایا اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ جنت کے قریب کرنے والا عمل بتائیے، جہنم سے دور کرنے والا عمل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صحیح سوال کرتے تو ان کی ہمت افزائی کیسے فرماتے، دیکھو آپ نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم وإنہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، اے ابو ایوب جنت کی طرف لے جانے والے، جہنم سے دور کرنے والے اعمال کے بارے میں سوال کرنا بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ نے آگے فرمایا نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ابو ایوب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کے حصے میں بندے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے بہت غافل ہیں، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی اللہ کے قریب ہونے کا احساس نہیں ہوتا، ہم تہجد پڑھتے ہیں اللہ کی قربت کا صحیح احساس نہیں ہوتا، کیوں؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے کے دل میں جب غلط قسم کی محبتیں ہوتی ہیں تو اللہ کی محبت رنگ نہیں لاتی، غلط قسم کی محبتوں کو اپنے دل سے نکالو، خصوصاً وہ نوجوان جن کو عبادت میں دل نہیں لگتا ان کو چاہیے کہ وہ غلط قسم کی لڑکیوں کے عشق کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کریں اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسأل حبک وحب من یحبک وحب العمل الذی یقربنی الیک۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفل نماز کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ الفاظ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ فضیلت سننے کے بعد کوئی بھی دنیا میں تہجد اور تراویح کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر میں آ جاتا نہیں۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا دراصل یہ ہے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو تہجد کی پابندی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں وہ تراویح میں وہ دم ہے کہ بندے کو دن کے اجالے میں گناہوں سے مکمل طور پر بچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑی اچھی بات بتائی ہے۔ آج کل تو ہوتا کیا ہے بیوی بھی بچے بھی انسان کو فرض نماز کی ادائیگی کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نیک بندہ ہے نماز کے لیے نکل رہا ہے، بیوی بولتی چلو وہاں جائیں گے، بچے بولے چلو چاکلیٹ لانے جائیں گے۔ یاد رکھیے ایسی بیوی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وہ عورت جو مرد کو آخرت کے باب میں شوہر کی کام آتی ہے ایسی نیک عورت دنیا میں سونے چاندی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اور یہ حدیث سنیے، جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو قیام لیل کے اٹھاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے ایسے شوہر پر جو اپنی بیوی کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کسی کو نیند سے بیدار کرنا ہو چہرے پر پانی مارا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے ایسی عورت پر جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر بیوی دونوں کھڑے ہو کر اگر تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرنے والے مرد
عورتوں میں سے ماشاءاللہ ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب رمضان ہوتا غیر رمضان ہوتا اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ آج کل تو کیسا ہے، نماز فجر کو میں آتا ہوں تو ڈور لگ ڈال کے آتا ہوں اور اتنا آہستہ ڈالتا ہوں کہ میرے بیوی بچوں کے نیند میں خلل نہ ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے جنت میں چلے جائیں، آپ کے بیوی بچے جہنم میں چلے جائیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے یہ تہجد کی پابندی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ مومن کے لیے بڑی شرافت اور اعزاز کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ۔ اسی طریقے سے یہ تہجد شیطان کے حملوں سے ہی بچاتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا، اگر بندہ نماز فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے تو اس کے وہ ناک کے بانسے پر بیٹھا شیطان بھی چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی چست اور ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھے بغیر ایسے ہی سوتا رہا، خبیث ہوتا ہے، لیزی ہوتا ہے، کسلان ہو جاتا ہے اور دنیا کا سب سے بدترین انسان بن جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ تہجد ہماری روحانی تربیت میں بھی جو ہے بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ تہجد کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں تہجد کی نماز بندے کو سستی سے بھی بچاتی ہے۔ رمضان میں سستی بہت آتی ہے، 2 رکعت پڑھ لے چلے گئے، 4 رکعت پڑھ لے چلے گئے، بعض لوگ وتر بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ جب تک امام پڑھا رہا ہے ساتھ میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت 3 دن تک پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ حضرات صحابہ کرام بڑے خوش نصیب تھے۔ نبی کے اقتداء میں نماز پڑھنے سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ چوتھی رات بھی نبی کے باہر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ نہیں نکلے، تھوڑی دیر کے بعد نکلنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھا دوں تو یہ جماعت کی نماز امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، نبی کی رحمت دیکھو۔ اگر یہ جماعت فرض ہو جاتی، 5 نمازوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے، عشاء کی نماز ہمارے لیے جبل احد بن جاتی ہے، تو ہم کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑھایا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، لوگ الگ الگ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر نے دیکھا لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 صحابہ کو امام بنایا، ایک تمیم داری، دوسرے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ دونوں کو کہا، دیکھو دونوں سے کہا 20 راتوں تک 11 رکعت نماز پڑھاؤ۔ یہی جو ہے موطا امام مالک کی روایت ہے، مگر لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو 20 راتوں تک کے بجائے 20 رکعت کر کے امت کو کہاں تک پہنچا دیا۔ لہٰذا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بڑے جید حافظ قرآن، ایسے انداز سے قرآن پڑھتے تھے، بولتے کبھی تو تہجد اتنی لمبی ہو جاتی نماز فجر کے چھوٹ جانے کا ہمیں اندیشہ ہوتا۔ بہرحال حضرت عمر کو اللہ جزائے خیر دے، امت کو ایک امام پر جمع کر کے ماشاءاللہ بہترین کام جو ہے مکمل طور پر کیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد بڑے اچھے انداز سے پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، آپ نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران مکمل پڑھی، اور وہ قرات بھی یعلمون تعلمون والی نہیں تھی۔ جہاں رحمت کی آیتیں رک کر اللہ کے نبی اللہ سے سوال کرتے، جہنم کا تذکرہ آئے تو وہاں اللہ کے نبی رک جاتے، جنت کا تذکرہ تو وہاں رک جاتے۔ آپ کا قیام جتنا لمبا، رکوع بھی اتنا لمبا، سجدہ بھی اتنا لمبا۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد میں قرات لمبی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت۔ یہاں ہوتا کیا ہے، تراویح میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھ جاتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ 8 رکعت 20 رکعت اس سے بڑھ کر نہیں پڑھنا۔ اس اختلاف کو چھوڑ دیجیے، آپ انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ آپ کو جتنا چاہو پڑھو، آپ نے امام سے 8 رکعت پڑھ لیا ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں مختلف سوالات آتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ آتا ہے آدمی قرآن کیا پڑھے؟ جتنا یاد ہے اتنا پڑھیے۔ اگر آپ کو قرآن یاد نہیں تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے ذکوان، وہ رمضان میں ازواج مطہرات کو قرآن دیکھ کر پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے جب تک امام سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک جماعت بنے رہنا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد ترمذی کی روایت میں آیا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل۔ امام کے ساتھ کھڑے رہے، امام جب تک نہیں لوٹا اس وقت تک مکمل طور پر کھڑے رہنا چاہیے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کیا کہا، دیکھو اگر امام 20 پر 3 رکعت بھی پڑھاتا ہے تب
تب بھی امام ساتھ پڑھتے رہو۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 8 رکعتوں کے قائل تھے، ہمیشہ اس کتاب پر جو ہے اس بات پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، مگر ان کا خود فتویٰ ہے اگر آپ حرم کو جاؤ، پہلے 20 رکعت پڑھتے تھے اب 8 ہو گئی ہے، بولتے اگر امام حرم 20 بھی پڑھاتا ہے تو 8 رکعت پڑھ کے وہاں واپس نہ ہو جاؤ، بلکہ دوسرے امام کے ساتھ بھی نماز مکمل کرو اور وتر بھی مکمل کر کے مکمل آؤ۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب تک امام مسجد سے واپس نہیں ہوتا اس وقت تک ماشاءاللہ حدیث پر عمل کرتے رہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ ایسے ہوتا ہے 4 رکعت ایک امام پڑھاتا ہے، 4 رکعت اور امام پڑھاتا ہے، کس کا اعتبار کرنا چاہیے؟ کیا ہم پہلے 4 رکعت پڑھ کے امام سے ہٹ جائیں؟ نہیں۔ علامہ ابن جبین رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرے امام کا اعتبار ہوگا، آپ کا جو دوسرا امام ہے وہ 4 پڑھا رہا ہے، وتر پڑھا رہا ہے، تب بھی مکمل جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ویڈیو کلپ سنا، اس میں بھی ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ آدمی اہم سے سنیے، رات میں قیام اللیل کر رہا ہے، قیام اللیل کرنے کے بعد وتر بھی پڑھ لے رہا ہے، اب وتر پڑھنے کے بعد رات میں اسے اٹھ کر تہجد پڑھنے کی خواہش ہو رہی ہے۔ اس کی 2 حالتیں، ایک حالت تو یہ ہے کہ آپ یہاں وتر پڑھے بغیر چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن علماء بولتے ہیں جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لینا اچھا ہے، اس لیے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، جیسا کہ ابی ابن کعب اور تمیم دار رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے۔ آپ نے تہجد پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لی یہاں، اور پھر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہو رہا ہے، کیا کریں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ وتر کی 3 رکعت کو 1 رکعت بنا کے 4 رکعت بناتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علامہ بن باز، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک آدمی رات میں تو وتر پڑھ لیتا ہے، تراویح وتر بھی پڑھ لیتا ہے، کیا کرے؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، وتر پڑھ لو، بعد میں جا کے آپ تہجد پڑھ لو، تو اس کے بعد وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلق ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، لہذا آپ نے جو فرمایا تمہاری آخری نماز وتر ہونا چاہیے، یہ واجب نہیں مستحب ہے۔ آپ نے وہ وتر پڑھ لی تو وتر کافی ہو گئی، اس کے بعد آپ ڈائریکٹ جتنے چاہے رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج تراویح کو اور تہجد کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم جب تراویح میں کھڑے ہوتے نا، کبھی پیاس لگتی ہے، کبھی پیر درد کر رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی خاطر صبر کرنے کا مادہ پیدا کرنا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر انٹرنیشنل فلائٹ میں جانا ہو، ڈومیسٹک فلائٹ میں جانا ہو تو 1 گھنٹہ پہلے، اور انٹرنیشنل فلائٹ میں جانا ہو تو 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھتے نا، وہاں کھیلتے رہتے، کچھ بھی کرتے رہتے، یہاں تراویح میں کھڑے ہو کر وہ صبر ہمیں نہیں آتا، لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جتنی ہوگی مکمل طور پر اتنا ہی ہمارے اندر جو ہے اتنا ہی آئے گی۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بیچ میں لوگ چھوڑ جاتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے رہتے ہیں، لہذا اللہ سے توفیق مانگیے، سجدوں میں گڑ گڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اور ایک بات ہے، یہ تہجد تراویح بندے کو اعضاء کے گناہ سے بچانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ آج تراویح محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، ذمہ داران مسجد حافظ کو لانا بولے تو پہلے طے کر لیتے، کون سستا ملتا اسے لائیں گے، یہ سب سے بڑی غلط چیز ہے، طے نہیں کرنا چاہیے، اور عالم کو چاہیے کہ اس بارے میں ڈیمانڈ نہ کرے۔ کتنے علماء کو میں نے دیکھا درس دینے اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے بولتے 2 لاکھ روپے میرے ڈپازٹ کرو۔ یہ ذمہ داران مسجد کی طرف سے کوئی کوتاہی بھی نہیں ہونا چاہیے، عالم کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بات پیسوں کی آتی ہے تو ہوتا کیا ہے، ذہن میں مادیت آ گئی تو بھلا بتائیے یہ تراویح اور تہجد کی نمازوں میں خضوع کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور یہ تراویح میں، تہجد میں اور یہ قیام اللیل میں خضوع پیدا ہوگا کب؟ جب امام کے اندر تقویٰ ہو، جب امام سمجھ کے پڑھتا ہو، بس یعلمون تعلمون والے قرات ہو تو بھلا بتائیے سامعین کو اور پیچھے پڑھنے والوں کو کیا مزہ ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں واٹس ایپ گروپ میں کچھ ایسے میسیجز جو ہے گھومتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ اتنی جلدی تراویح پڑھی جا رہی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ ٹھونگ مارنے سے بھی تیز نماز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہمارے مسلمان بھی شیئر کرتے رہتے، یاد رکھیے نماز کا مذاق کفر ہے۔ اور وہ بھی حالت رمضان میں اگر آپ تہجد کا مذاق ہو رہا ہے، ان جیسی ویڈیو کو
کو شیئر کر رہے ہیں، آگے جائے گا تو بڑا خطرناک ہوگا۔ اور ایک بات بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں ایسا ہوگا خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے جو ہے ہمارے مسجدوں میں کم رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی بھی توجہ سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ شاید یہ وہ دور ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمارا پورا ذہن تجارت میں، ہمارا پورا ذہن مکمل طور پر ادھر ادھر رہتا ہے۔ یاد رکھیے، دل جمی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع سے، توجہ سے، اللہ کی محبت اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نماز پڑھیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں یہ بھی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ نے کہا قیامت کے قریب میں اچھی آواز والوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، اچھی آواز چاہیے، اس کے اندر تقویٰ نہیں، اس کے اندر خشیت نہیں، اس کے اندر نہ تو جو ہے نماز کے مسائل کا علم ہے، کچھ نہیں، اس کو دیکھ کر مکمل طور پر آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف بھی ماشاءاللہ کیسے کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایام حج میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک رکعت میں ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی تہجد پڑھتی، اتنا روتی ماشاءاللہ آیتوں کو دیکھ دیکھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے۔ کبھی تو عروہ بن زبیر بولتے واپس آیا تو بھی میری خالہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے رو رہی ہیں۔ معزز حاضرین، آج ہمیں زبان کا مزہ تو بہت ہے، مگر تراویح کا مزہ، تراویح میں رکوع کا مزہ، تہجد میں رکوع کا مزہ، سجدوں کا مزہ، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تفقدوا الحلاوة فی ثلاثة اشیاء، اگر تم عبودیت کا مزہ چکھنا ہو تو تین چیزوں میں عبودیت کا مزہ چکھو، اس میں قیام اللیل بھی ہے۔ ابراہیم الخواص رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے دل کا علاج 5 چیزوں میں سے ہے، اس میں قرآن کو تدبر سے پڑھنا بھی ہے، اور سحری کے وقت میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا بھی ہے۔ سحری ختم ہوتی ہے 5:10 کو، آپ 4:30 کو اٹھتے، کرنا کیا؟ منہ دھو لیجئے، اس کے بعد مسواک کریے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجئے۔ یہ سحری میں کھانا تو ایک طرف، مگر اس سے پہلے استغفار کرنا بھی بہت اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر ایک میں ہمیں عبادت میں مکمل طور پر روح کو جو ہے انجام دینا چاہیے۔ آج کے درس کی، آج کے اس کی خطبے کی آخری بات یہ ہے، حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور کیوں ہوتا ہے، رونق کیوں ہوتی ہے؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، تو کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے اللہ کے نیک بندے راتوں میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے، اور جو بندہ تہجد پڑھتا ہے یاد رکھیے پورے معاشرے میں ماشاءاللہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جب آدمی رات میں تہجد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر نور ڈالتا ہے، وہ تہجد پڑھنے والے کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک میں ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا وہ آدمی جس نے تہجد پڑھنے والے کو اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ علامہ ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ دنیا میں تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور جو ہے قیام اللیل کرتا ہے، جیسے اس کے لیے دنیا میں کھڑنا مشکل ہو جاتا ہے، آخرت میں کھڑنا اس کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، بڑے گنے چنے دن ہیں۔ دیکھیے گزشتہ جمعہ کو ہم نے پہلا روزہ رکھا، آج 8واں روزہ ہو گیا، ایسے ہی 2 جمعہ اس گزر جائیں گے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑا رشک والا ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا، اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے گزار دیا۔ دنیا میں جیسے بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں آفر ہوتا ہے اتنے دنوں کا، وہ آفر ختم ہونے سے پہلے ہم جا کر وہ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا آفر ہے۔ رمضان کی یہ جو دن باقی ہیں اس میں اللہ کی طرف لوٹیے، اللہ سے محبت کیجئے۔ کھانے پینے کا مزہ تو ایک طرف، تراویح کا، تہجد کا، قیام اللیل کا جو مزہ ہے اس کو چکھنے کی کوشش کیجئے۔ رکوع میں جائیے، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیے، اور یہ تہجد کی عادت رمضان تک ہمیں محدود نہ رہے بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس مہینے میں تراویح کو، تہجد کو، قیام اللیل کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ حضور قلب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے۔ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں، صحابہ کے سجدوں میں، سلف صالحین کے سجدوں میں جو تڑپ تھی، اللہ وہ تڑپ ہمارے سجدوں میں بھی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ قیام اللیل پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں روزے رکھنے، روزے کے آداب کا خیال کرنے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے 8 روزے سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق دی، رمضان کے ابھی بقیہ جو 22 یا 21 دن ہیں ان تمام دنوں کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب تقرب الہی کے جتنے ذرائع ان تمام ذرائع کو مکمل طور پر جو ہے ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں تہجد کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ امت کے مردوں کو، عورتوں کو اس نماز کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے تمام اعضاء کا شکر ادا کرنے کی نیت سے تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان دنوں میں امتحانات بھی ہو رہے ہیں، اس مبارک وقت دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی امت کے سارے طلباء و طالبات کے لیے امتحانات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو سوالات سمجھنے، اچھی طریقے سے جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلیٰ درجات سے کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی امت کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ الداعی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعلنا من المقبولین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من الفائزین فی هذا الشہر الفضیل یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعلنا ممن صام رمضان ایمانا واحتسابا، اللہم اجعلنا ممن قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم اجعل جميع أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نحمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔